السلام علیکم، یا علی مدد۔ ہمارے چینل شیعہ بارہ بہتر کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مجالس کی ویڈیوز مل سکیں۔ بہت بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاة بآواز بلند۔ سب سے پہلے تمام بازار خاران ولایت کو سلطان کربلا کے ولی عہد کے ظہور پر دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دوسری گزارش یہ ہے کہ جتنے لمحے میں آپ سے گفتگو کروں ہر چہرہ جشن کا آئینہ نظر آئے، ہر صفحہ رخسار کتاب مودت دکھائی دے، جو بھیجوں پہلی فرصت میں وصول ہو جائے، جو بولوں وہ لوح دل پہ نقش ہوتا جائے۔ بات سمجھ میں آئے تو پھر اتنا بولیے گا کہ عرشی فرشی جشن آپس میں بغل گیر ہو جائیں۔ تبرکاً سورہ نساء سے، مولانا ادھر سامنے بیٹھے ہیں، سورہ نساء سے ایک چھوٹی سی آیت کا ٹکڑا تلاوت کرنے لگا ہوں۔ ذات واجب نے، خدائے مطلق نے، معبود لم یزل نے خاندان کا نام لیے بغیر، بات کسی خاندان کی ہے لیکن نام نہیں لیا، کہتے ہیں ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، فرمایا اللہ نے اس خاندان کو اپنے فضل سے جو کچھ عطا کیا ہے، کیا لوگ اس پہ حسد کرتے ہیں؟ پچھلے والے بات بڑے بڑی ہے دوستو، ہم یحسدون الناس، کیا لوگ حسد کرتے ہیں؟ اللہ اس چیز پر ما آتاہم اللہ من فضل، جو کچھ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا کیا۔ بس ترجمہ سعید بھائی ختم ہو گیا۔ تفسیر صافی سے لے کر تفسیر ابو حمزہ صومالی تک مذہب اہل بیت کی جو تفسیر ملے اس آیت کے ذہن میں اٹھا کے دیکھ لیجئے گا۔ جس نے قرآن کے جس وارث سے جب کبھی پوچھا کون ہے یہ لوگ، ہر معصوم نے اپنے سینہ توحید گنجینہ پہ بلا تشبیہ انگلی رکھ کے فرمایا نحنو واللہ المحسودون، اللہ کی قسم جن سے خدائی حسد کرتی ہے وہ ہم 14 ہی تو ہیں۔ مولانا حسنین پر میں نے تفسیر بیان کر دی، ایک جملہ جس کا جشن منانے آئے ہو اسی کی زبانی اس آیت کے ذہن میں ہر حلالی موالی لوح دل میں لکھے گا۔ سرکار نے فرمایا یتمنا کل احد ان یکون منا ولا نتمنا ان نکون من احد، فرمایا ساری خدائی رشک کرتی ہے، تمنا کرتی ہے کہ میں ان جیسا ہوتا، ہم نے تو کبھی تمنا نہیں کی کہ ہم اس جیسے ہوتے۔ مولانا ہر شخص آرزو رکھتا ہے یہ گناہ منا کہ وہ ہم جیسا ہوتا، ولا نتمنا، لیکن ہم تمنا نہیں کرتے ان نکون من احد، کہ ہم کسی ایک جیسے بھی ہوتے۔ اب جو کچھ کامران بیٹے تمہارے مولا سجاد نے علت بیان فرمائی ہے، معراج ہو جائے گی اگر آپ نے یہاں لکھا، فرماتے ہیں انما یحسد ممن فوقہ،
वलैसा फौकना इल्लल्लाह, फरमाया हसद किया जाता है उससे जो खुद से ऊंचा हो, और हमसे ऊंचा बस अल्लाह है। समझ में आगे बात चली? लैसा फौकना, लैसा फौकना इल्लल्लाह, हमसे ऊपर सिर्फ अल्लाह है। बेशक अब जिनके ऊपर बस अल्लाह हो, मेरा ख्याल से कोई फैसला तो हो गया है, यानी अल्लाह से नीचे है, खुदाई से बोलो ऊपर है। मैं काबे की छत के नीचे खड़े होकर भी लिख कर देने के लिए तैयार हूं, जब अल्लाह से नीचे हैं तो अल्लाह नहीं है, तो फिर तू भी शिया रहे, जब तुझसे ऊंचे हैं तो फिर तो जैसे कैसे हैं। अल्लाह अल्लाह अकबर। हाँ बस तवज्जो हो गई आपकी, दो जुमले मैंने बोले इसलिए चार आदमी मिल भी जाए और आपकी तवज्जो भी मरबूत हो जाए। मौलाना एक आलम रब्बानी का खराज है जो उसने तुम्हारे इस इमाम को पेश किया है। अगर तबीयतों में खरीदारी का हुनर है तो सुना दूं। पिछले माले वाला दिल जा रहा है जो मेरा अभी से उड़ने को दिल कर रहा है। जिस जिसके शेर प्यारे मिला है वो खोल के रखे, मेरे साथ उड़ान भरनी है। टूटे हुए परवाने का वजन फरने ना कल इंतजार किया ना आज करूंगा। हाँ, वो फरमाते हैं फसलातुज़्ज़ाकियात अला काबतिल अमानी व अली सानी अल्लज़ी लैसा लहू सानी। जो अरबी का लुत्फ ले सकते हैं वो ले ले, बाकी को तर्जुमे में शामिल करूंगा। और सलातो ज़ाकियातो अला काबतिल अमानी व अली सानी अल्लज़ी लैसा लहू सानी व मन हुवा लिल इल्लियीन बानी अल मुलक़्क़ब फिल अज़ल बिस्सज्जाद व लैसा लहू समीउन फिल इबाद अनक़ाए जब्बिल किब्रियाए क़ब्ल तीन वल माए मुक़य्यदिल आदाए व मुक़य्यदिल क़द्र वल क़ज़ाए तुर्रत बहर तौहीद व गुर्रत जबहत तफरीद मुतलसम सौद अज़्ज़ाउजर मलकिल मौत अस्साउजिद दाई फिल मुसल्ला वल आमिर नाही अला अर्शिल मुअल्ला नूर नय्यरैन व मजमइल बहरैन अली इब्न अल हुसैन। देखो वजहुल्लाह के बेटे का जश्न है, चेहरे गुलाब कर लो। जो जिस शिया का चेहरा आज नहीं खिल सकता, कयामत के दिन भी उस पर नहूसत बरसेगी। सर उठाना किसी मामूली हस्ती का जश्न नहीं। सईद भाई, मुझे किसी ने मौलाना कहा था अपनी बिरादरी के आलम ने कि बड़े फदाइल पढ़ते हैं आप मौला अमीर कायनात के, अगर आपसे ये कहा जाए कि एक जुमले में अली बयान करें तो क्या करेंगे? मैंने कहा आपने सवाल उसके लिए किया है कि जुमला कायनात जिसके बारे में जुमला भी नहीं बोल सकते। बैठे हो चले गए हो? Omega
کیا جی کیا کہا میں نے کہ آپ نے اس ذات کبریا صفات کی بات کی ہے جس کے لیے جملہ کائنات مل کے بھی ایک جملہ نہیں بول سکتی، لیکن آپ کی فرمائش میں یوں پوری کر سکتا ہوں کہ اگر کہو نا کہ ایک جملے میں علی کو بولو، بیان نہیں کر سکتا، بولو، تو میں پھر یہ بولوں گا کہ علی اللہ ہے نہیں مگر لگتا ہے۔ بیٹھے پیچھے والے والے چلے گئے۔ سمجھ آ گئی بات بادشاہ؟ بیٹے علی اللہ نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں جو علی کو اللہ کہے مشرک ہے، کافر ہے، ملحد ہے، مرتد ہے۔ علی اللہ نہیں ہے مگر لگتا ہے۔ اور اسی طرح اگر سیالکوٹ والوں تو مجھے کہو نا کہ زین العابدین کو ایک جملے میں بولو، تو پھر پتہ ہے میں کیا بولوں گا؟ میں یہ بولوں گا کہ علی ابن ابی طالب وہ ہے جس نے پرکار مشیت کو دوسرا علی نہیں بنانے دیا، وہ علی بھی موجود تھا اور اس کی موجودگی میں سجاد علی بن کے آ گیا۔ علی کی موجودگی میں علی سے علی کہلوانا یہ مذاق ہے، یہ باغیچہ اطفال ہے، اس ذات نے کہلوایا۔ اکثر اٹھانا جو کچھ میں نے سید بھائی پڑھا اب ترجمہ کرنے لگا ہوں۔ الصلاۃ الساقیات، وہ کہتے ہیں جتنی پاکیزہ درود ہیں سارے کے سارے اس پر شرح نہیں کروں گا۔ او بچے میری طرح، میں پیچھے نہیں پڑھ رہا، اس طرح پڑھ رہا ہوں، ہاں بس ترجمے پہ ہی گزارا کرنا۔ علی کعبۃ الامانی، اس پر درود و سلام جو آرزوؤں کا کعبہ ہے۔ بیٹھے ہو جلدی ہو۔ اللہ کعبۃ الامانی جو امیدوں کا، آرزوؤں کا کعبہ ہے۔ وعلی الثانی، ذیشان شاہ یہ جملہ وہ ہے، خدا کی قسم اگر یہ سارا مجمع کھڑے ہو کر کل اس وقت تک بھی واہ واہ کرے تو اس جملے کا حق ادا نہیں ہوگا، بس سنبھال لینا یہی حق ہوگا اس کا۔ وعلی الثانی الذی لیس لہ ثانی، اور سارے درود و سلام اس پر جو خود تو ثانی علی ہے مگر اس کا ثانی نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہو یا چلے گئے پچھلے والے والوں؟ وعلی الثانی، جو ثانی علی ہے، الذی لیس لہ ثانی، مگر اس کا ثانی نہیں، یعنی یہ خود تو علی کی موجودگی میں علی ہے مگر اس کے بعد کوئی علی نہیں آ سکا، محمد کو آنا پڑا۔ یار میں کہہ گیا ہوں، پتہ نہیں تمہارے ساتھ اس کے بعد محمد باقر ہی آئے ہیں نا، تو یہ وہ علی ہے جس نے اپنے بعد پھر علی نہیں آنے دیا۔ نصیب امیدوں کے کعبہ پر درود و سلام، ثانی علی پر سلام، جس کا کوئی ثانی نہیں اس پر سلام۔ یہ تو آپ کو پتا ہے نا کہ غضنفر شیعوں کے لیے پڑتا ہے، شیعوں کو شیعہ کرنا میری ڈیوٹی ہے، منصب ہے۔
کسی اور کے لیے نہیں پڑھتا، نہ کسی اور فرقے پر میری بات حجت ہے، نہ کسی اور کو مجھ سے متفق ہونے کی ضرورت ہے۔ لیکن جو شیعوں کے گھر، اور آج کا تو ویسے ہی جشن خالصتاً شیعوں کا ہے، تو اب فکرہ کہنے لگا ہوں، بے شک بولنا نا، میں چہروں سے جواب پڑھ لوں گا، اس پر تمام پاکیزہ درود و سلام جو امیدوں کا، بولنے سے بات جلدی سمجھ جاتی، کعبہ ہے جو خود ثانی علی ہے مگر اس کا ثانی نہیں، وَمَنْ هُوَ لِلْعِلِّيِّينَ بَانِي، اس امام پر درود و سلام جس نے علیین کی بنیاد رکھی۔ مجھے نہیں خبر یار، میں سعید بھائی نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کون ہے، جشن منانے کون آیا، اپنے مقدر کا ماتم کرنے کون آیا؟ جشن والے سر اٹھاؤ، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالو، جنہیں جواہر سمیٹنے کا ہنر آتا ہے۔ ہاں نہیں، چونکہ اس کی حضرت اکبر ماشاء اللہ شرح ہوئی نہیں، اس لیے ہر بندے نے سمجھے ہی نہیں کہ انہوں نے لکھا کیا ہے۔ میری طرف دیکھ رہا ہوں، بھری ہوئی تھی محفل تمہارے چوتھے امام کی۔ راوی کہتا ہے اچانک بیٹھے بیٹھے سید الساجدین نے بغیر براق کے، بغیر سواری کے، بغیر پروں کے پرواز شروع کی۔ اسی طرح پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو، ایک حیات کا، سائنس کا بڑا معروف سا کلیہ ہے مولانا، کہ جوں جوں بندہ خلا میں جاتا ہے اوپر، باہر والی ہوا کا دباؤ گھٹتا جاتا ہے۔ جو انسانی باڈی ہے، بدن ہے، اس کے اندر کی ہوا کا دباؤ، پریشر بڑھتا جاتا ہے، حتیٰ کہ ایک پوائنٹ ایسا آتا ہے شاہ جی جہاں باہر کی ہوا کا پریشر، دباؤ زیرو ہو جاتا ہے، صفر۔ اس وقت اندر کی ہوا کے دباؤ سے بندہ پھٹ کے ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اس کا نانا گھوڑے پہ گیا تھا، یہ بغیر گھوڑے کے جا رہا ہے، دونوں میں سے کسی کے لباس کی تار بھی نہیں پھٹی، شرم نہیں آتی تم جیسے؟ اللہ اکبر۔ غاب فی السماء، ربی کہتے ہیں مولانا آسمان میں غائب ہو گئے۔ اب چپے گوئیاں شروع ہو گئی، کہاں گیا، کدھر گیا؟ تھوڑی دیر بعد واپس آیا، چھوڑ دو۔ کسی نے پوچھا یا مولا یا اینا کنتا، مولا کہاں تھے آپ؟ اب کامران بیٹے اپنے امام کے جواب سننا، یعنی مولا نے ایسے، اب جیسے کہ میں اس چوک تک چلا جاؤں اور حسین اکبر بچے مجھے قبلہ آپ کہاں تھے؟ بھائی یہیں، اب یہ کوئی تعجب کی بات ہی نہیں ہے، میں یہیں چوک تک گیا۔ تو مولا کہتا ہے کوئی تعجب والی بات نہیں ہے، میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے اوپر دیکھا روش فردوس پر میرے خاندان کے کچھ بزرگ جعفر طیار، حمزہ، مسئلے میں الجھے ہوئے تھے، ان سے فیصلہ نہیں ہو رہا تھا، چونکہ وقت کی حجت میں ہوں۔ گھبراہٹ نہیں ہو رہی دوست، سمجھ چکے وقت کی حجت میں ہوں۔
میں نے سوچا جا کے ان کا فیصلہ کراؤں. میں گیا, فیصلہ کیا, لوٹایا. اب جواب سننا ہے. ایک بندے نے حیران ہو کے کہا, مولا جنت الفردوس علیین میں نہیں؟ ہاں. اور شاعر نے سیالکوٹ والا سوال کیا, حل تقدرو ان تسعد الی علیین, مولا آپ میں قدرت ہے علیین تک جانے کی؟ یہ ممبر حسینی ضامن, 5 کی قسم, 12 کی قسم, 14 کی قسم, ان کے خالق کی قسم, آج والے امام کے جشن کی قسم, اگر اپنی طرف سے کہوں یہودی ہو کے مر جاؤں, مرتے ہوئے کلمہ بھی نصیب نہ ہو, اتنی قسموں کے باوجود بھی کوئی شیعہ شک لے کے جائے تو اب میرے کان میں اپنے ابا کا نام ضرور بتا کے جائے. یہ تو پھر اصول ہے, یہ ہمارا اصول ہے نا. اب اتنی بڑی قسمیں کھا کے کرو. جب اس نے کہا نا حل تقدرو ان تسعد الی علیین, آپ میں قدرت ہے, قوت ہے, طاقت ہے علیین تک جانے کی. سنو گے حسین کے بیٹے کا جواب؟ صحیفہ جمال پہ سرخی جلال آئی. شمیاد, لسان اللہ کے بیٹے کے لہجے میں تلخی کھل گئی. فرماتے ہیں نحن صنعناہ فکیف لا نقدر ان نسعد الی سنینا. فرمایا جنت بنانے والے بھی ہم, اور جا بھی ہم نہ سکے. نصیبی ہے. میں اکثر ممبروں سے کہا کرتا ہوں ہم بڑے بد نصیب دور کے عالم ہیں. جو ہم سے پہلے گزر گئے وہ بڑے خوش نصیب تھے. انہوں نے ساری زندگی 14 منوائے غیروں سے, ہم منواتے پھرتے ہیں شیعوں سے. اب علی اور اولاد علی کو پڑھنے سے پہلے اگر شیعوں کے چہرے پڑھنے کی ضرورت پیش آئے, میں دیکھ رہا ہوں نا کہ کچھ چہروں پہ سعید بھائی سوالیہ لگا ہوا ہے کہ انہوں نے جنت بنائی. شاید نہیں بلکہ یقیناً ان کے علم میں تھا کہ 15ویں صدی میں 14ویں صدی میں ہمارے شیعہ ہماری اس بات پہ شک کریں گے. پھر انہوں نے نگاہ اٹھائی, پہلے درجے کے نوکر کو نہیں, سلمان کو نہیں, دوسرے درجے کے خاتم کو نہیں, ابو ذر کو نہیں, تیسرے درجے والے کو نہیں, مقداد کو نہیں, چوتھے درجے والے کو نہیں, عمار کو نہیں, 5ویں درجے والے کو نہیں, کمیل کو نہیں, 6 درجے والے کو نہیں, محمد بن ابو بکر کو نہیں, 7ویں درجے والے کو نہیں, ابن مسعود کو نہیں, 8ویں درجے والے نوکر بہلول سے کہا تو جنت بنا کے ان کو بتا میں نوکر بنا سکتا.
اچھا دیتا کیا تھا مولانا؟ مٹی دیتا تھا؟ مکے کی، مدینے کی، نجف کی، کربلا کی، کاظمین کی، مشہد کی، سامرا کی، بغداد جیسے شہر کی؟ دیتا خاک ہے بس جنت جاتی ہے. تو شیعہ ہے جس کا نوکر خاک سے جنت تراش لے، مالک نور سے بھی جنت نہیں بنا سکتا. تو کافی ہے. جو نہیں بولے وہ تو واقعی تھک گئے ہیں نا. اچھا من ہوا للعلیین بانی، جو علیین کی بنیاد رکھنے والا ہے، اس امام پر درود و سلام. الملقب فی الازل بالسجاد وَلَيْسَ لَهُ سَمِيٌّ فِي الْبِلَادِ عِبَادِ. فرماتے اس امام پہ پاکیزہ درود و سلام جس کا ازل میں لقب سجاد تھا. ایک بات سید بھائی کرنے چلا ہوں. ابھی 2 سال کے بھی پورے نہیں تھے سید الساجدین. پتہ نہیں یار کیا منظر ہوگا کہ ڈھلتی عمر والے علی کی آغوش میں علی کا بچپنا بیٹھا ہو. برآمدے والا بولے بڑے یہ بات نہیں یعنی شاہد نجف کی جولی میں سرکار زین العابدین بیٹھے ہیں، علی کی آغوش میں علی. ہاں علی بوسے دے رہے. لوگوں نے پوچھا بڑا پیار ہے. ایک اور بندہ بولا ہوتا جو ہے اولاد کی اولاد تو اور زیادہ پیاری لگتی ہے. فرمایا ہم رشتوں کی وجہ سے پیار نہیں کرتے. تمہارا پھر کیوں پیار کر رہے ہیں؟ فرمایا ھذا حجت اللہ فی الآفاق وہلال الذی طلع فی مساء ظلمت العدم والسجاد فی بیت الازل. بات آگے بھی ایسا ہے پر میں نے صرف 3 فکرے پڑھے ہیں. فرماتے یہ آفاق میں خدا کی حجت ہے. شاعروں کی نگری ہے، شاعر بیٹھے ہوئے بھی ہیں. میرا بچہ بھی شاعر ہے، حسنین اکبر، سکرین اکبر اور بھی شاعر موجود ہیں. تو ایک شاعرانہ بات کہی ہے تیرے مولا علی نے. اب ظاہر ہے علی جو فطرت کو شعور دیتا ہے، اس کی شمشاد شاعری میں بھی تخیل تو ہو نہیں سکتا. شاعرانہ بات کیا کہے وَالْهِلَالُ الَّذِي طَلَعَ فِي مَسَاءِ ظُلْمَةِ الْعَدَمِ. یہ میرا بچہ عدم کی ظلمت کی شام میں طلوع کرنے والا پہلی کا چاند ہے. میں نے یہ جملہ ممبر پہ بیٹھا ہوں. 17 برس میری عمر تھی اس وقت. کتنی؟ 17 برس. جب میں نے کتاب میں پڑھا ہے میرے مولا کو بدر کیوں نہیں کہا علی نے، 14ویں کا چاند کیوں نہیں کہا، پہلی کا کیوں کہا. یہ سوچتے ہی میں نے یہ کتاب چہرے پہ رکھ لی. بجلی چمکی. میں نے کہا واہ یا علی تیری دہلیز عظمت پہ لاکھوں جبینیں ٹیکی جائیں تو حق ادا ہی نہیں ہو سکتا.
14ویں کا چاند تو روز روز گھٹتا ہے، پہلی کا روز روز بڑھتا ہے۔ ابھی مجھے تقریباً 35 منٹ ہوئے اور آپ کا نعرہ سکڑنا شروع ہو گیا۔ تو یہ شام عدم کی ظلمت میں طلوع کرنے والا ہلال ہے۔ آپ کے عشرے میں اسرار شب عاشور والے میں نے بتایا تھا نا کہ ہلال میں وہی حرف ہیں جو اللہ میں ہیں۔ بس مجھے اور کچھ نہیں کہنا۔ ہاں، اور جس فکرے کے لیے میں نے حضرت اکبر مارشاد یہ فرمان پڑھا وہ یہ ہے، فرماتے وَالسَّجَّادُ فِي بَيْتِ الْأَزَلِ، یہ جو میرا بچہ ہے نا، علی فرما رہے ہیں، یہ بیت ازل میں مصلی بچھانے والا ہے۔ اب کس کس چیز کی شرح کروں؟ دیکھو، یہ 7 آسمان، 7 زمینیں اور ان کے درمیان والی مخلوق، یہ ہے زمان اور زمانیات۔ جب نہ زمینیں تھی نہ آسمان، کچھ نہیں تھا، تب تھا دہر۔ جب دہر میں بھی کچھ نہیں تھا تب تھا سرمد۔ جب سرمد کا بھی وجود نہیں تھا تب تھا ازل۔ مولانا علی فرما رہے ہیں اس میرے بچے نے بیت ازل میں مصلی بچھایا، نہ عرش ہے، نہ کرسی ہے، نہ لوح ہے، نہ قلم ہے، نہ زمین ہے، نہ زمان ہے، نہ مکین ہے، نہ مکان ہے۔ بتاؤ سجاد نے مصلی کہاں بچھایا؟ بیٹھے ہو جلدی، کیونکہ سجاد کے معنی بھی یہی ہیں۔ سجادہ مصلی کو کہتے ہیں، سجاد مصلی بچھانے والا۔ جن کے مصلی کا ادراک نہیں، جن کی عبادت کا مصلی سمجھ میں نہ آئے، ان کا مقام معلی کس کی سمجھ میں آتی؟ بشک تھوڑا سن لیا کرو مگر ستھرا۔ وَلَيْسَ لَهُ سَمِيٌّ فِي الْعِبَادِ، فرماتے اس امام پر درود و سلام کہ اس لقب میں جس کا ہم نام خدائی میں کوئی نہیں۔ ایک دن میں کامران بیٹے سوچ رہا تھا کہ وجہ کیا ہے کہ اللہ نے میرے رسول کو قرآن میں عابد کہا ہے، ساجد نہیں کہا۔ جنگل میں تو خطاب نہیں کر رہا، پڑھ لینا۔ قرآن میں رسول کو اول العابدین کہا ہے، اول الساجدین نہیں کہا۔ تو اچانک برق لہرائی، میں نے کہا سمجھ گیا، بیٹا باپ کی زینت ہو سکتا ہے، چونکہ اللہ کے علم میں تھا کہ سید الساجدین لقب ہے سجاد کا، اس لیے میرے رسول کو ساجد نہیں کہا تاکہ نانا کا سردار نہ بنے۔ جی یہ حقیقت محمدیہ کے مقام کو بچانا تھا۔ پڑھیے بھلے پچھلے مالے والا سمجھ آ رہی ہے جو اوپر برآمدے میں بیٹھے ہو، جیتے رہو۔ اب مولانا جو جملہ ہے اس کی شرح ادھار رہی، کیونکہ اسی ایک فکرے کے لیے حضرت اکبر کم از کم ایک مجلس شاہ کی الگ چاہیے
پھر شاید میں کچھ سمجھا پاؤں، بس اب ترجمہ سن لو۔ فرماتے انقائے جوّل کبریا قبل الطین والماء، اس پر درود و سلام جو فضائے کبریائی میں پرواز کرنے والا انقا ہے۔ انقا ایک پرندے کا نام ہے، سنا سب نے ہے، دیکھا کسی نے نہیں۔ ہاں، اور یہ دنیا کی فضا کا انقا نہیں، فی جوّل کبریا، کبریائی کی فضا کا انقا، قبل الطین والماء، مٹی سے بھی پہلے، پانی سے بھی پہلے۔ تمہارے بیٹے تم بھی میرا خیال ہے کچھ سینکڑوں دفعہ زندگی میں ماشاءاللہ تم بھی پڑھ چکے ہوگے، مجالس میں بھی پڑھ چکے ہوگے کہ رسول فرماتے کنت نبیا و آدم بین الماء والطین۔ نہیں سنی؟ میں تب بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھا۔ سنتے ہو، نعرہ بھی لگا دیتے ہو، سمجھتے نہیں ہو کہ رسول نے فرمایا کیا ہے۔ پانی اور مٹی کے درمیان تھا آدم۔ اب میں نے آج سیالکوٹ آنا تھا، عزیز نے فون کیا کہ بلا آپ کہاں ہیں؟ میں نے کہا گجرانوالا اور سیالکوٹ کے درمیان۔ اس کا مطلب ہے اس وقت میں نہ گجرانوالا میں تھا نہ سیالکوٹ میں تھا۔ سمجھ آ رہی ہے بات یا نہیں؟ بچہ بھی سوچے تو سمجھ سکتا ہے کہ میرا یہ کہنا کہ گجرانوالا اور سیالکوٹ کے درمیان، اس کا مطلب میں گجرانوالا میں بھی نہیں ہوں، سیالکوٹ میں بھی نہیں ہوں۔ یہی رسول کر بنا رہے ہیں، ابھی آدم مٹی اور پانی کے درمیان، یعنی نہ مٹی تھا نہ پانی تھا، میں نبی تھا۔ اللہ اکبر۔ اب دو لفظ ہیں، ایک لفظ ہے مقید، ایک ہے مقید۔ مقید کہتے ہیں قید ہونے والے کو، مقید کہتے ہیں قید کرنے والے کو۔ پہلے ایسا اکبر اپنے سامعین کی ضمانت دو کہ یہ خریدار بھی ہیں اور تھکے بھی نہیں، تو پھر تو ترجمہ کرتا ہوں۔ ਅੱਜ ਦੁਆ ਦੇ ਮੁਰਾਦਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਚੁੱਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾ ਖੋਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਜਦ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਣ ਲੱਗਾ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਦੁਆ ਪੂਰੀ ਹੋਏ। ਜਿਹਦਾ ਹੱਥ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਉਹਦਾ ਮੁਕੱਦਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਾਰ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਰਦੀਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਅੱਜ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾ ਖੋਲ, ਹੱਕ ਦਾ ਇਮਾਮ ٹھیک ہے۔ مقید، مقید جو خود قید ہو، مقید جو قید کرے۔ اب لفظ سننا، انقائے جبل کبریا قبل الطین والماء مقید العاداء و مقید القدر والقضاء۔ وہ کہتے ہیں دشمنوں کے ہاتھوں قید ہونے والے پر سلام اور قضاء و قدر کو قید کرنے والے پر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ذات واجب کی قسم، پہاڑ بھی اس جملے کے مقابلے میں تنکے سے ہلکے ہیں جو میں نے بولا ہے۔ پتہ نہیں کتنوں نے خریدا، کتنوں نے بیگار میں ڈالا۔ جو دشمنوں کا مقید ہے، قضاء و قدر کا مقید ہے،
یعنی بظاہر قیدی ہے لیکن تقدیر اور قضا کو قید کرتا ہے. درۃ بحر توحید. کوئی کمزور معدے والا شیعہ ہے تو اٹھ کے بھاگ جائے, کام کا بہانہ بنا لے, بچت ہوگی, ورنہ معدہ کچا پکا ہوگا, یہی الٹیاں شروع ہو سکتی ہیں. درۃ بحر توحید, وہ کہتے توحید کے سمندر سے نکلنے والے موتی پر سلام. درۃ بحر توحید, توحید کے سمندر سے نکلنے والے در موتی پر سلام. غرۃ جبہت تفرید, یکتائی کی پیشانی پر چمکتے ہوئے نور پر سلام. مولانا یکتائی کی پیشانی, اللہ اکبر. میرا خیال ہے آپ تم کچھ تھک گئے ہو, ہے نا؟ نہیں, جنہوں نے ہاتھ اٹھائے وہ واقعی میں نہیں تھکے, جو چپ رہے ہیں وہ واقعی تھک گئے ہیں. چلو یہ تھوڑا سا تعارف میں نے اس لیے کروایا ہے اس ہستی کا کہ نام آئے شیعہ میں مظلوم امام. نمرود نے تیر اللہ کو بھی مار دیا تھا, پھر اللہ مظلوم ہو گیا. ظالم کی رسی ڈھیلی کرتے ہیں. ہاں حضرت اکبر ذات والی کے تمہارے 7ویں امام کے سجدے میں مانگی ہوئی دعا کا جملہ ہے. سجدے میں تیرے 7ویں امام نے کہا تھا الہی اجرا عبادہ کا حلموں کا, اے اللہ تیرے حلم نے تیرے بندوں کو گستاخی کی حد تک دلیر کر دیا ہے. وَإِلَّا مَن يَقْدِرْ أَن يُطَوِّقَ فِي عُنُقِ مَشِيَّتِكَ, ورنہ کس کی جرت کہ تیری مشیت کے گلے میں توق ڈالے. یہ وہ لوگ ہیں یعنی اب اپنی مثال دے رہے ہیں امام کہ میں تو تیری مشیت ہوں. ہاں, ان کی ظاہری مجبوری کو ان کی ذاتی مجبوری نہ سمجھنا. جی سر اٹھانا, بس جلدی چھٹی دینے لگا ہوں تمہیں. فرماتے ہیں درۃ بحر توحید وغرۃ جبہت تفرید, یکتائی کی پیشانی پر چمکتے ہوئے نور پر سلام. مدلسم الصوت وزوجر ملک الموت, طلسمی آواز والے امام پر سلام. میں نے جب یہ جملہ پڑھا تھا نا بھائی, پھر میں نے تلاش کیا کہ کیوں کہا ہے انہوں نے میرے امام کو متلسم الصوت, طلسمی آواز والا. تو پھر ایک واقعہ سامنے آ گیا. قرآن پڑھ رہے تھے یا پھر ایک جملہ آ گیا میرے سامنے, اگر خریدو تو سناؤ ورنہ ادھار کرو. میں نے پڑھا تھا کہ جب کبھی بھی تیرے مولا سجاد نے قرآن کی تلاوت کی, قرآن کھول کے پڑھا. ابھی تمہارا مجھے موڈ نہیں لگ رہا, پھر کبھی صحیح.
میں نے سوچا کہ یہ بھی تو علی ہے، اور علی تو ہوتا ہی وہی ہے جو قرآن نازل ہونے سے بھی 10 سال پہلے پڑھ دے۔ ٹھیک ہے جلد والوں، وجے مالے والوں، علی اسے کہتے ہیں کہ قرآن کو آنے میں ابھی 10 سال دیر ہو، قرآن نبوت میں پڑھ دے۔ یہ بھی تو علی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پھر کیا وجہ تھی؟ یہ تو سوچنا بھی کفر ہے کہ علی کے علی بیٹے کو قرآن زبانی نہیں آتا تھا، پھر کھول کے کیوں پڑھتا تھا؟ ایک عالم ربانی نے جملہ لکھا، میں نے وہی فاتحہ پڑھ کے ان کی روح کو بخشا۔ میں نے کہا آپ ہوتے تو میں آپ کے پاؤں چوم لیتا۔ وہ کہتے ہیں چونکہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، ہر صاحب حکمت کے فعل میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ کان السجاد یتلوہ والقرآن یزورہ، کہتے ہیں سجاد قرآن اس لیے کھولتا تھا کہ میں تلاوت کرتا رہوں، یہ میری زیارت کرتا ہے۔ علی علی سب مل کے پکارو، پیار سے بولو، غور سے بولو، جان کے بولو، رکھ کے جانا ہے۔ جو مطلسم الصوت، تلسمی آواز والا امام، کتاب میں نے پڑھا مولانا کہ ایک دن قرآن کھول کے، اب سمجھ گئے نا کیوں کھول کے پڑھتا تھا؟ کہ میں تلاوت کروں، یہ زیارت کرے۔ ہاں کیونکہ ویسے تو دونوں قرآن ہیں، ایک سامد ایک ناطق۔ قرآن کو قرآن ہی سمجھ سکتا ہے بھائی میرے۔ قرآن پڑھ رہے تھے، ایک سکا یہ مشق جو بھر کے چھڑکاؤ وڑکاؤ کرتے ہیں، سکا وہ گزر رہا تھا۔ لسان اللہ کے بیٹے کی ترتیل کی آواز آئی، رک گیا سننے کے لیے، بس ابھی آیت پوری نہیں ہوئی تھی۔ خرا وقع وماتا، وہیں گرا اور مر گیا۔ جی یہ ہے آواز کا طلسم لسان اللہ کا۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ تیری میری تلاوت کے لیے قرآن نہیں آیا، تیری میری ہدایت کے لیے آیا ہے۔ اللہ کو ہماری ترتیل و تلاوت سننے کا کوئی شوق نہیں، وہ اپنی زبانوں سے سن چکا ہے۔ جی وہ اپنی 14 زبانوں سے قرآن سن چکا ہے، ہم سے نہیں سننا چاہتا۔ سنو سمیٹوں جاؤں میں تمہاری دعاؤں کے سائے میں سفر کروں، تم کامران بیٹے کو سنو۔ مطلسم الصوت، طلسمی آواز والے پر سلام۔ وزاوجر ملک الموت، ملک الموت کو ڈانٹنے والے پر سلام۔
حسین اکبر لمبی ہے، میں وہ ساری نہیں کرنا چاہتا، جلدی جلدی شاہ جی تلخیص سناتا ہوں. جی شان بلخ سے ایک مومن آتا تھا ہر سال حج کرنے. جب حج کرنے آتا مدینے بھی آتا تھا مومن. تیرے چوتھے امام کا زمانہ تھا، مولا کی زیارت کے لیے بھی آتا تھا. بڑا آدمی، جواہرات کی تجارت کرتا تھا، ہر سال مولا کے لیے تحائف تحفے لاتا. چونکہ تقیہ کا دور تھا، اپنی بیوی سے کہتا مدینے میں میرا ایک دوست رہتا ہے، میں اس کے لیے لے جاتا ہوں. چلے گئے ہو؟ سناٹا کیوں چھا گیا ہے؟ اچھا میں دوست کو دیتا ہوں. تو ایک سال آنے لگا، بیوی نے کہا اللہ تیرا بھلا کرے، وہ جو تیرا دوست ہے مدینے میں کوئی غریب آدمی ہے؟ کہا کیوں؟ تو ہی ہر سال تحفے لے جاتا ہے. اس نے تو تجھے کبھی کچھ نہیں دیا. خبردار گستاخانہ کو جملہ نہ بول دینا. بات آئی گئی ہو گئی. اچھا آؤ غضنفر ایک علمی ذمہ داری سے بات کہے. حالانکہ اس امام کا شمشاد جب نام آئے مولانا تو مظلومیت کا تصور آتا ہے نا. 100 بکرا روزانہ تیرے اس مولا کے مہمان خانے میں ذبح ہوتا تھا روزانہ. پوری تاریخ کی ذمہ داری اور ضمانت سے کہہ رہا ہوں. کسی بادشاہ سے کہے کہ اتنا خرچ کر کے دکھائے، 100 بکرا سے مہمان خانے میں. تو جب یہ بلخی مومن پہنچا اتفاقاً اس وقت دسترخوان لگ چکا تھا. مولا نے اسے دیکھا، بلخی بڑے اچھے وقت پہ آئے، تعال کل مٹ آ کھا ہمارے ساتھ. بیٹھ گیا، کھانا ختم ہونا تھا، ہو گیا. مولا کہتے بلخی ویسے تو ہمارا مہمان ہے، حق یہ تھا ہم تیرے ہاتھ دھلاتے، مگر میں تیرا امام بھی تو ہوں. اللہ اکبر. میرا دل ہے آج تو میرے ہاتھ دھلا. تو مولا اس سے بڑا شرف میرے لیے اور کیا ہوگا. میں اپنے وقت کے علی کے میت اللہ کے ہاتھ دھلاؤں. ایک بڑی ساری سلفجی اٹھائی جس میں 15-20 کلو پانی آ سکتا تھا. پانی لایا، مولا فرمایا سب الماء، ڈال پانی. جب 1/3 تیسرا حصہ وہ سلفجی بھر گئی پانی سے، مولا فرمایا رک، ما ھذا، یہ کیا ہے؟ مولا پانی ہے. پر میں غور سے دیکھ، بل یاقوت احمر، یہ سرخ یاقوت ہے. اللہ اللہ. دیکھا تو 1/3 سرخ یاقوت، آنکھیں خیرہ ہو رہی، دیکھ نہیں سکتا. اور میں نے سب الماء، پانی ڈال. 2/3 نشان بھر گئی. رک، کیا ہے؟ مولا پانی ہے. اور میں غور سے دیکھ، بل زبرجد اخضر، یہ سب زبرجد ہے. زبرجد سے سب الماء، پانی ڈال. فل ہو گئی. کیا ہے؟ مولا پانی ہے. اور میں بل در ابیض، سفید موز مروارید ہیں. کوئی 15-20 کلو جواہر ہو گئے. فرمایا چادر بچھا. چادر بچھی، باندھ لے کچھڑی. اپنی بیوی سے کہنا میرا دوست غریب نہیں ہے. چلے گئے ہو. ہاں بس کا منٹ بیٹھے، کیونکہ چند منٹ پہلے بیٹھ گیا تھا میں 9 سے بھی، بہت منٹ پہلے چھوڑنے لگا ہوں. تمہارا ٹائم نہیں کھاتا. سر اٹھانا، کہہ دینا میرا دوست غریب نہیں ہے. قدمہ پہ مولا ناک کے سترہ کر عورت ہے. میں ناراض تو نہیں ہوا. بے شک بلخ کے ہر مومن سے کہہ دینا، کہہ سکتے ہو تم ہمارے دوست ہو.
مولا ہم خاکی، ہم خاطی، ہم گناہگار، ہم کثیف، آپ کے دوست، فرمایا تمہارے دلوں میں میری جد کی ولایت ہے نا، وہ دوست ہو ہمارے۔ بیٹھے ہو سیالکوٹ کے شیعہ چلے گئے ہو، وہ کسی محلے دار کی کسی افسر سے دوستی ہو جائے وہ خاطر میں نہیں لاتا، ایڑیاں اٹھا کے چلتا ہے۔ ان سے دوستی کرنی ہے تو علی کی ولایت میں ڈنڈی نہ مارنا۔ پہنچ گیا گھر، بس چھوڑنے لگا ہوں، گٹری کھولی، کہیں ڈاکہ تو نہیں ڈالا، اتنے جواہر تو زندگی میں تو نے نہیں کمائے۔ پاگل عورت، یہ میرے امام کے ہاتھوں کا دھومن ہے۔ اللہ اچھا پاگل تو تو ہے، میں تو نہیں۔ تو نے بتایا تھا کہ وہ حسین کا بیٹا ہے، تو نے چھپائے رکھا۔ اب اگلی بار اکیلے مت جانا، میں ساتھ چلوں گی۔ چل پڑی، ایک منزل مدینہ رہتا تھا، مائی کو بخار ہوا، مر گئی، رویا پیٹا، قبر کھودی، دفنایا، پہنچ گیا۔ مولا نے دور سے دیکھا، اوے بلخی، بلخ سے تو دو چلے تھے۔ ہاں میں نے کرسی چھوڑی ہے، میں جانے لگا ہوں، مگر پچھلے محلے والا جاگ جانا والا میں وہی آؤں گا۔ کہتا مولا جب جانتے ہو وہ تو مر گئی ہے۔ فرماتے ارجع لعلھا کانت حیۃ، واپس جا شاید زندہ ہو۔ مولا اپنے ہاتھوں سے دفنا کے آیا ہوں۔ ابو خالد کابلی بیٹھا تھا محفل میں امام کی، ڈانٹ کے کہا او پاگل، کون کہہ رہا ہے تجھے؟ اس کا شاید یقین ہے۔ واپس جا۔ گیا، مائی درخت کے نیچے بیٹھی ہے۔ تو مر نہیں گئی تھی؟ ہاں، پھر کیسے آئی؟ تو اسرائیل میری روح لے کے جا رہا تھا، چھٹے اور ساتویں آسمان کے درمیان تھا کہ ایک نوری پیکر والا جوان آیا، اسے ڈانٹ کے کہنے لگا یا ملک الموت اما تعلم انہا دائرۃ الینا، او ملک الموت تجھے علم نہیں ہماری زیارت کے لیے آ رہی تھی یہ؟ واپس کر اس کی روح۔ ملک الموت چھپا، سینے پہ ہاتھ رکھے، کہتے سمعن و طاعتن یا ابن رسول اللہ، اے رسول اللہ کے فضل میں نے سن بھی لیا، اطاعت بھی کر لی۔ اب مائی کو لے کے آیا، محفل بھری پڑی تھی، ساتھ اٹھانا، دور سے مائی نے دیکھا تیرے چوتھے امام کو، شور ڈال کے کہتی ہے اوئے اوئے، اور جس نے ملک الموت کو ڈانٹا تھا وہ بیٹھا ہے۔ سعید بھائی حیران ہوئے، مولا کیا چکر ہے؟ کوئی چکر نہیں، تمہاری سمجھ میں چکر ہے۔ نہیں مولا، یہ مائی کہہ رہی ہے کہ ملک الموت کو اس نے ڈانٹا، لیکن ہم نے دیکھا جب یہ مومن چلا گیا تھا، آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی تھی،
آپ نے دعا کے ہاتھ اٹھا کے کہا تھا اللہم رد روحا الیہا، اے اللہ میاں ہماری زیارت کے لیے آ رہی تھی اس کی روح واپس کر دے. ہمارے سامنے دعا مانگی، وہاں ملک الموت کو ڈانٹا. اور جنگل میں خطاب ہے میرا. دعا مانگی، وہاں ملک الموت کو ڈانٹا. یہ کیا راز ہے؟ سارے شیعہ حلالی موالی سار اٹھاؤ، اپنے امام کے جواب سنو. فرماتے ہیں یاد رکھ لو ہم زمین پر رہ کر اس کی خدائی بچاتے ہیں، عرش پہ رہ کے خدائی چلاتے ہیں. اور جو جملہ اب تک نہیں کہا میں نے وہ کہوں، وہ ہے خدا حافظ.